and 41. Bismillahirrahmanirrahim. الذي أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Translation: They are those who have been expelled from their homes for no reason other than proclaiming, "Our Lord is Allah." Had Allah not repelled the aggression of some people by means of others, destruction would have surely claimed monasteries, churches, synagogues, and mosques, in which Allah's name is often mentioned. Allah will certainly help those who stand up for Him. Allah is truly all-powerful, almighty. They are those who, if established in the land by us, would perform prayer, pay alms, tax, that is zakat, encourage what is good, and forbid what is evil. And with Allah rests the outcome of all affairs. Sadaqallahul Azim. جزاک اللہ خیر پیاری بہن مریم، آپ نے اپنی بہترین تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کیا. اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، آمین. نور کی برسات ہے، برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں رحمت رمضان کی. جی ہاں بہنوں، اب وقت ہے ہماری نشید کا. اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سدرا اور ابیر کو آ کے وہ اپنی پرخلوص آواز میں ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی. آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی. چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی. چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی. آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی. آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی. احسان رب کا یہ ہوا، رحمتوں کا در کھلا. افطار سحر کا سلسلہ پھر سے یوں شروع ہوا. احسان رب کا یہ ہوا، رحمتوں کا در کھلا. افطار سحر کا سلسلہ پھر سے یوں شروع ہوا. جب بھی جھکیں گے شوق میں، عبادتوں کے ذوق میں، قبول ہوگے ہر دعا، سب کی سنے گا التجا. اس ماہ کی سب رونق ہے آیت قرآن کی. اس ماہ کی سب رونق ہے آیت قرآن کی. آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی. آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی. دامن صبر کا تھام کر رمضان ہے گزارنا. کو دوسرے کے درد کو بن کہے پہچاننا. دامن صبر کا تھام کر رمضان ہے گزارنا. ایک دوسرے کے درد کو بن کہے پہچاننا. اداس چہرے ڈھونڈ کر یہ خوشیاں ہے بانٹنا.
یہی دین کی تعلیم ہے، یہ شان ہے رمضان کی، اس ماہ کی سب رونق ہے آیت قرآن کی، اس ماہ کی سب رونق ہے آیت قرآن کی، آؤ سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی، زندگی کے رات دن قیمتی بن جائیں گے، رمضان کی جو تربیت عمر بھر اپنائیں گے، زندگی کے رات دن قیمتی بن جائیں گے، رمضان کی جو تربیت عمر بھر اپنائیں گے، آخرت میں پھر صلہ نیتوں کا پائیں گے، دنیا جہاں سے قیمتی گھڑیاں ماہ رمضان کی، اس ماہ کی سب رونق ہے آیت قرآن کی، اس ماہ کی سب رونق ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی کے راہ دن قیمتی بن جائیں گے، رمضان کی جو تربیت عمر بھر اپنائیں گے، آؤ ہم سمیٹ لے رحمت رمضان کی۔ جزاک اللہ خیر سدرا اور عبیر، آپ کے اس نشید نے اس پروگرام کو چار چاند لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اکرام، آج جو ہمارے معزز اور خاص مہمان خصوصی ہمارے اپنے پہچانت ہمارے اپنے بھائی شیخ حبیب الرحمان ہیں ہمارے ساتھ، ان کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ اپنی تعلیم جامعہ رائے گڑھ سے جو آندھرا پردیش میں مقیم ہے وہاں سے انہوں نے مکمل کیا، پھر اس کے بعد مشہور جامعہ جو بنگلور میں مقیم ہے محمدیہ منصوریہ، وہاں پر انہوں نے اپنی 10 سال کی سروس دی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ کی خدمات کویت میں مشہور لجنہ IPC یعنی اسلامک پریزنٹیشن کمیٹی میں تیلگو داہیہ کی حیثیت سے ہیں۔ آپ ہمارے اسر القرآن کے فیملی ممبر بن چکے ہیں، یعنی جب بھی ان کو ہم نے دعوت دی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، جزاک اللہ خیر۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبانی کے خطاب سننے اور آپ کے علم سے مفید ہونے کے لیے موقع دیا ہے، تو انشاءاللہ میں بغیر تاخیر کیے آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہم کو رمضان، زکوٰۃ اور آخری عشے کے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ میرا ویڈیو آن نہیں ہو رہا۔ سمیر آپ آن ہو گیا۔ اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا معبود برحق اور خالق حقیقی ہے۔ تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो जियो। मुहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, हम्द व सना के बाद आप सबको ये इल्म है कि आज का हमारा टॉपिक रमज़ान, ज़कात और आखिरी आशरा। तो सबसे पहले रमज़ान और आखिरी अशरा के बारे में कुछ सुनेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम ज़कात के मुताल्लिक़ सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनने और सुनाने से ज़्यादा कुरान व हदीस को समझने और उस पर अमल करने की अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के मुताल्लिक़ मुख्तसरन रमज़ान के क्या खुसूसियात हैं। खुसूसियात रमज़ान वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह एक अहम 10 खुसूसियात को जानेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के 10 खुसूसियात। हम सबसे पहले शुरू करेंगे रमज़ान के महीने को रमज़ान नाम क्यों रखा गया, रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया क्या है। रमदान, रा मीम दाद अलिफ नून, इसका जो रूट लेटर है वो है रम्द, रा दाद मीम, रा मीम और दाद, रम्ज, ये रूट लेटर है। इसका माना है शिद्दतुल हर, सख्त गर्मी। रम्ज उस गर्मी को कहते हैं कि आदमी जमीन ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से चल ना पाए, बगैर जूते के चल नहीं पाता, और किसी जमीन पर, पत्थर पर, चबूतरे पर बैठ नहीं पाता गर्म की वजह से। यानी अन्ना फीही हर्क़न लिद्दुनूबी वल मआसी, यानी बंदे की गुनाहों को जला देने वाला महीना। यानी आदमी जो है जमीन के जलने की वजह से चल नहीं पाता, जमीन के जलने की वजह से बैठ नहीं पाता, ऐसी सख्त गर्मी को रम्ज कहते हैं। और रम्ज से रमजान है, यानी ऐसा महीना जो बंदे के गुनाहों को जला दे, यानी बंदे के गुनाहों को जला देने वाला महीना, ये उसका नाम है। इसलिए रमजान को रमजान कहा गया। अब आइए इस माह मुबारक रमजानुल मुबारक के 10 खुसूसियात में से पहली खुसूसियत हदीस शरीफ में है। यह हदीस इब्न खुज़ैमा अपने सही में, इमाम हाकिम अपने मुस्तदरक में और इब्न माजा अपनी सुनन में इस हदीस को लाए हैं कि मन अदरका रमदाना फलम युगफर लहू फदखल अन्नार फअबअदहुल्लाह। जो शख्स रमजान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की मगफिरत नहीं करवा सका, यानी माह रमजान को पाने के बाद भी उस आदमी के गुनाहों की बख्शिश नहीं हुई, फदखल अन्नार, तो ऐसा आदमी जहन्नम में दाखिल होगा। फअबअदहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को जन्नत से दूर कर देगा, अपनी रहमत से दूर कर देगा। तो रमजान की खुसूसियात में से
ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی اس مہینے کو پا کر اس مہینے کے برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنی بخشش نہیں کروا لیتا، ایسا آدمی بہت بڑا خسارے میں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو اپنی رحمت سے اور اپنی جنت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت، عام طور پر ہم لوگ سنتے آئے ہیں، پڑھتے ہیں، بلکہ ہر سال سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جی بے شک رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، لیکن صرف قرآن ہی نہیں بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل کیا، تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، ان سے پہلے داؤد علیہ السلام پر زبور، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور کچھ صحیفے، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے، یہ تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن تہذیب التہذیب میں ایک روایت ہے کہ انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلہ، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ اعلیٰ کی آخری آیت میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیا، وہ صحیفے فی اول لیلۃ فی رمضان، رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی صحف ابراہیم کو رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِإِثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَلَقٍ مِّن رمضان، اور اللہ تبارک و تعالی نے انزلت تورات نازل کیا، لِسِتٍ خَلَوْنَ من رمضان، رمضان کے مہینے کے 6 دن گزرنے کے بعد، یعنی 7ویں دن، رمضان کے 7ویں دن تورات نازل کیا۔ وَأُنزِلَ الزَّبُورُ، اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، لِإِثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَلَقٍ مِّن رمضان، 12 رمضان ختم ہونے کے بعد، یعنی 13 رمضان کو زبور نازل کی گئی۔ وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ ل18 خَلَوْنَ مِن رمضان، اور اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا جو نزول فرمایا ہے، وہ 18 رمضان ختم ہونے کے بعد، یعنی 19 رمضان کو۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 لَيْلَةً خَلَتْ مِن رمضان، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو 24 رمضان ختم ہونے کے بعد، یعنی 25 رمضان کو قرآن مجید نازل کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا، وہ تمام آسمانی کتابیں، چاہے صحیفہ ابراہیم ہو، چاہے صحیفہ موسیٰ ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن مجید ہو، تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ رمضان مہینے کی خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت،
رمضان کے مہینے کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان متفق علیہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پلرز آف اسلام 5 ہے. ان میں سے ایک پلر، ان میں سے ایک اہم رکن وہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں. رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. یہ رمضان کی خصوصیت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے متعلق فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو رمضان کے مہینے کو پائے گا تو اس کو اس میں روزہ رکھنا فرض ہے. اب یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے رمضان کے مہینے کی خصوصیت اس سے واضح ہوتی ہے. وہ یہ ہے ویسے تو رمضان کے مہینے میں ہم سب روزہ رکھتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کیا ہے. لیکن میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے گا اس کو روزہ رکھنا چاہیے. تو ہم سب روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم لوگ علی سبیل المثال ایک ایگزامپل کویت میں رہتے ہیں. تو کویت میں ہم رمضان کے مہینے کو مکمل کر لیے. مثال کے طور پر 29 روزے پورے ہو گئے اور چاند دکھ گیا. رمضان کے مہینے میں ہم کویت میں 29 روزے پورے کر لیے. شوال کا چاند نظر آ گیا یعنی عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے. اب جو ہے کوئی آدمی 29 یعنی مکمل رمضان پورا کر کے اس دن رات میں انڈیا کا سفر کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن یا 2 دن بعد میں انڈیا میں رمضان شروع ہوتا ہے. تو جو آدمی کویت میں مکمل رمضان مکمل کر کے دوسرا دن عید ہے لیکن وہ عید کے لیے انڈیا گیا ہے، مغرب بعد یہاں کویت سے نکلا، 1 بجے 2 بجے 3 بجے انڈیا پہنچ گیا. انڈیا میں جو ہے اس دن 29واں روزہ ہے. تو گویا ایک آدمی کویت میں رمضان مکمل کر کے وہ انڈیا گیا ہے لیکن انڈیا میں 28واں رمضان ہے یا 29واں رمضان ہے یا 30واں رمضان ہے. لیکن ایسے آدمی کو انڈیا پہنچنے کے بعد بھی روزہ رکھنا فرض ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں کویت میں رہتا تھا، میرے 29 یا 30 روزے پورے ہو چکے ہیں، میں روزے مکمل کر کے آیا ہوں. نہیں، رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی جہاں پہ رہتا ہے اگر وہاں رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. یہ رمضان کی خصوصیت ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو رمضان کے مہینے کو پائے گا اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. اگرچہ کہ ایک آدمی ایک ملک میں 29 روزے یا 30 روزے مکمل کر لیا ہے لیکن وہ دوسرے ملک کا سفر کیا جہاں پر ابھی رمضان چل رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو روزہ رکھنا فرض ہے. یہ رمضان کی خصوصیت ہے. رمضان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے. یہ رمضان کی خصوصیت ہے. اللہ فرماتا ہے حامیم سورہ دخان آیت نمبر 3 1 2 3 انا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے وضاحت والی کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ، مبارک رات میں
नाजिल किया, इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, हम बेशक हम डराने वाले हैं, फीहा युफरखु कुल्लु अम्रिन हकीम, उसी रात में एक मजबूत का हर एक मजबूत काम का फैसला होने वाला है। तो बहरहाल रमजान की खुसूसियत ये है, चौथी खुसूसियत, कि इस माह मुबारक में कदर वाली, अजमत वाली, कीमत वाली लैलतुल कदर है। तो लिहाजा लैलतुल कदर की जो तफासिल है इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे में सुनेंगे। आखिरी अशरे के बारे में जो टॉपिक आएगा उसमें हम सुनेंगे। पांचवी खुसूसियत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कान रमजान फुत्तिहत अबवाबुर रहमा, जब रमजान का महीना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाजे खोल देता है। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की है कि रमजान के महीने की खुसूसियत में से पांचवी खुसूसियत यह है कि रहमत के दरवाजे इस माह मुबारक में खोल दिए जाते हैं। और छठी खुसूसियत यह है कि इज़ा दखल रमज़ान फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन। छठी खुसूसियत यह है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं होता पूरा रमजान। ये रमजान के खुसूसियत में से ये खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में उसके दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और इसकी सातवीं खुसूसियत ये है कि जब इस माह मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला पहली रात से ही जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। जहन्नम के दरवाजे, आग के दरवाजे, दोज़ख के दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला बंद कर देता है। फलम युफ्तह मिनहा बाब, उनमें से कोई दरवाजा नहीं खोला जाएगा पूरा रमजान। तो लिहाजा ये माह रमजान के खुसूसियत में से सातवीं खुसूसियत ये है कि इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला उसके दरवाजों को बंद कर देता है। आठवीं खुसूसियत ये है कि सुफ़िदति शयातीनु व मरदतुल जिन्न, शैतानों और सरकश जिन्नों को अल्लाह तबारक व तआला जकड़ देता है। नवीं खुसूसियत यह है, खुसूसियत नंबर 9, इसमें दुआएं कबूल होती हैं, रद्द नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलातु दाअवातिन ला तुरद, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनको अल्लाह रद्द नहीं करता। दाअवतुल वालिदी लिवलदिही, वालिद की दुआ अपने बच्चों के लिए, व दाअवतुस साइमी, रोजेदार की दुआ, व दाअवतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ। तो ये 3 दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। यानी 9वीं खुसूसियत ये है कि रमजान की दुआ रद्द नहीं होती, वो दुआ मुस्तजाब है। और 10वीं खुसूसियत ये है कि रमजान के महीने में जब उसकी पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता को नाजिल करता है। वो फरिश्ता आकर कहता है, या हर रात को, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़, ऐ नेकियां करने वाले, दुआ करने वाले, जिक्र करने वाले, तिलावत करने वाले, मग़फ़िरत मांगने वाले, नेक काम करने वाले, सदका व खैरात करने वाले, ज़कात देने वाले, जिक्र करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, जो भी खैर है, जो भी नेकी है, आगे बढ़, मत रुक। वो या बाग़िय शर, ऐ गुनाह करने वाले, नाफरमानी करने वाले, अक़सिर, रुक जा, अब तो रुक जा। तो ये आवाज देने वाला, मुनादी करने वाला मुनादी करता है। तो लिहाजा अभी से हमको प्लान बनाना है कि हमारा रमजान कैसे गुजरे, रमजान में हमारा आखिरी अशरा कैसे गुजरे, अभी से हमको प्लान बनाना है। आम तौर पर हम लोग जो रमजान गुजारते हैं वो रस्मन गुजारते हैं, रस्मी तौर पर।
जैसे ही रमजान आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या आना चाहिए। रमजान आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हकीकत में क्या आना चाहिए। आम तौर पर हमारे दिमागों में रमजान का महीना आता है तो हमारे दिमाग में पैसों का ख्याल आता है, बजट, रमजान का बजट कैसा होना है। शॉपिंग का ख्याल आता है, किस मॉल में शॉपिंग करना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है। घर का फर्नीचर, कलर, डेकोरेशन वगैरह का ख्याल आता है। पार्टियों का ख्याल आता है, इफ्तार पार्टीज, डिटेल। और उसी तरीके से ईद की शॉपिंग। यानी रमजान का महीना हमारे लिए शॉपिंग का महीना है। रमजान का महीना हमारे लिए तिजारत का महीना है। रमजान का महीना हमारे लिए एंटरटेनमेंट का महीना है। तो ये हमारे दिमाग में आता है आमतौर पे। लेकिन कैसा होना चाहिए, सहाबा रमजान की तैयारी कैसा करते थे, उसका इस्तकबाल कैसा करते थे। यानी रमजान का महीना आने से पहले रमजान का इस्तकबाल करते थे, रमजान का वेलकम, रमजान का इस्तकबाल। वो कैसा, तौबा करके, इस्तिगफार करके रेडी होते थे, प्रिपेयर होते थे, दुआएं करते थे, अय अल्लाह हमको रमजान नसीब फरमा, हम लोग रमजान के महीने को पाना। इसका इंतजार करते थे, वेटिंग करते थे। वेटिंग करके, इस्तिगफार करके, दुआ करके, तौबा करके रमजान का इंतजार करते थे, तैयारी करते थे। और सदका व खैरात की तैयारी करते थे, क़ियामुल लैल की तैयारी करते थे, जिक्र व अज़कार में मशगूल हो जाते थे, तिलावत कुरान के जरिए। यानी इबादत कैसी होनी चाहिए, वो ऐसा प्लान बनाते थे कि रमजान के महीने में हमारा काम कम हो जाए और इबादत बढ़ जाए। ये सोच उनकी फिक्र होती थी। तो गोया अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे प्लान में आमतौर पे इन जनरल सिवाय दुनिया के कुछ नहीं, सहाबा का जो प्लान था रमजान के सिस्टम बारे में, वो आखिरत के सिवा कुछ नहीं था। यानी रमजान के महीने के बाद हम लोगों का वेट कम हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा वेट जो है रमजान के बाद बढ़ जाता है। इसलिए कि रमजान के रोजों का जो हमारा सिस्टम है, बस खाने में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। इफ नाश्ते को सहरी में खाते हैं, दोपहर के खाने को मगरिब में खाते हैं, बस इसका फर्क है। ना हमारे चाल में, ना चलन में, ना हमारे तकवे में, हमारे ईमान में, हमारी बोलचाल में, हमारे अखलाक में, दीनदारी में, अमानतदारी में कुछ भी फर्क नहीं आता। रमजान से पहले जैसा थे, रमजान के बाद भी वैसा ही रहते हम लोग। इसलिए रमजान में मुसलमान की आदतों को देखकर एक नॉन मुस्लिम ने कहा, रमजान इज नॉट द मंथ ऑफ फास्टिंग, इज द मंथ ऑफ फीस्टिंग। ये किसी गैर मुस्लिम की बात है। तो बहरहाल ये रमजान के मुतालिक कुछ मोटी मोटी बातें थी, रमजान की खुसूसियात और रमजान कैसे गुजारना है। रमजान का जो आखिरी अशरा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रमजान का आखिरी अशरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा दखल अल अश्र अहया लैला, जब आखिरी अशरा में अल्लाह के नबी दाखिल होते तो रात में जागते थे। वह अयक़द अहला, घर वालों को जगाते थे। से आए मतलब कुछ लोग हैं ईद के दिन यहाँ को आए तो यहाँ अगर वशद्द मिज़रा, कमर बस्ता होकर खूब इबादत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के इबादत के मुतालिक उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तहिदु फिल अशरिल अवाखिर मा ला यस्तहिदु फी गैरिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में जितनी इबादत करते थे, जितनी मेहनत करते थे, जितना वो तड़पते थे, जितना वो अल्लाह की इबादत में मुनहमिक रहते थे, वैसा साल में कभी भी नहीं रहते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल था रमजान के आखिरी अशरे में, जबकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करते थे कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अशर अवाखिर मिन रमजान हत्ता तवफ़ाहु अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल तक अल्लाह के नबी हर साल हर रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करते थे। और एतिकाफ का जो असल मकसद है वो लैलतुल क़द्र को पाना है। तो इसी तरीके से रमजान के आखिरी अशर में नफिल इबादत बहुत ज्यादा करना है। सदका है, खैरात है, जिक्र है, तिलावत है, नफिल नमाजें हैं। तो नफिल जो है वो बहुत ज्यादा करना है। सुनन रातिबा की पाबंदी करना है। जो 12 सुन्नतें फर्द नमाज से पहले और फर्ज नमाज के बाद में, जिनको सुनन रातिबा कहते हैं या सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, उनकी पाबंदी करना है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जब से मैंने सुना अल्लाह के नबी की हदीस कि जो सुनन रातिबा की पाबंदी करता है उसके लिए जन्नत में घर अल्लाह ताला बनाता है, जब से मैंने यह हदीस सुनी मैंने इन 12 सुन्नतों को कभी भी नहीं छोड़ा। तो ये उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हु की हदीस की रिवायत है। तो बहरहाल उसी तरीके से चाश्त की नमाज का एहतमाम करना है। सलातुद दुहा है ना, सलातुद दुहा की फजीलत यह है कि जो फजर की नमाज जमात से पढ़ के फिर मस्जिद में इंतजार करके सूरज तुलू होने के बाद चाश्त की नमाज 2 रकात पढ़ता है, सलातुद दुहा पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कानत लहू का अजरी हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जमात के साथ में फजर की नमाज पढ़े, फिर इंतजार करे, सूरज तुलू होने के बाद चाश्त की नमाज पढ़े, उसको मुकम्मल एक हज का और एक उम्रे का सवाब मिलता है। ये आम वक्त की बात है। फिर रमजान में, रमजान के आखिरी अशर में तो उसका अजर कितना मिलेगा। तो उसी तरीके से क़ियामुल लैल तरावी की नमाज की पाबंदी करना है। तफसील के लिए वक्त की गुंजाइश नहीं है। और उसी तरीके से लैलतुल क़द्र को पाना है। ये लैलतुल क़द्र खुद एक सेपरेट टॉपिक है, सिर्फ लैलतुल क़द्र। देखिए कि अब मैं लैलतुल क़द्र में जो है आखिरी अशरे में बहुत सारी उसकी बहुत अहमियत है। उस लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैला के माने रात, क़द्र की रात में नाजिल किया। इसको लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं? हाफिज इब्न अल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी एक मशहूर तफसीर की किताब है ज़ादुल मसीर, उसमें लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं इसकी 5 रीजन उन्होंने बताए। पहला रीजन ये है, अल क़द्र का माना है अल अज़मतु, यानी क़द्र वाली रात, अजमत वाली रात, कीमती रात, इंपॉर्टेंट वाली रात। वो रात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रात का, वो रात कीमती वाली है, वो रात क़द्र वाली है, वो रात अजमत वाली है, इसलिए उसको क़द्र की रात कहते हैं, शब क़द्र कहते हैं। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, अल क़द्र का एक माना है तंगी, टाइट। जैसे सूरह तलाक में एक आयत है, देखिए, वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, जिसके रिज़्क़ अल्लाह टाइट कर दे, तंग कर दे, तो क़द्र का एक माना तंगी के है। तो फिर लैलतुल क़द्र से क्या मुनासबत है तंगी के? हिया लैलतुन तुज़ीक़ु फ़ीहल अर्दु अनिल मलाइकतिल लदीना यंज़िलून, यानी ये रात में, इस रात में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते इतनी कसरत से जमीन पे उतरते हैं। इस रात में अल्लाह के फरिश्ते इतनी तादाद में, इतनी ज्यादा फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं
کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کے ایک حدیث میں ہے کہ جتنے کنکر ہیں زمین میں اتنے مقدار میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں ليلۃ القدر میں. تو اللہ کے فرشتے اتنے فرشتے اترتے ہیں زمین میں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو ليلۃ القدر کہتے ہیں. تیسرا ریزن ہے القدر کا ایک معنی ہے الحکم, فیصلہ. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ہم لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں, تقدیریں. یعنی کأن الاشیاء تقدر فیہا, ایک سال اس ليلۃ القدر سے لے کر آنے والا ایک سال کے بعد ليلۃ القدر تک ایک سال کے ہمارے فیصلے اللہ فرماتا ہے اس رات میں. یہ فیصلوں کی رات ہے, ہماری تقدیریں ڈیسائیڈ کرنے کی رات ہے یہ. تو لہذا جس رات میں ہمارے تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہو وہ رات ہم کو کیسے گزارنا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. جس رات میں ہمارے تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی, ہمارا رزق کیسا ملے گا, خوشی, غمی, صحت, ہیلتھ, بیماری, اچھا, برا, نفع, نقصان, راحت, سکون, خوشیاں, جو آئندہ ایک سال تک ہم کو ملنے والا ہے وہ ہمارا تقدیر کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. تو لہذا جس رات میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو تو وہ رات ہم کو کیسے گزارنا ہے. تو لہذا وہ کون سی رات ہے ہم کو معلوم نہیں ہے, اس کا ڈیٹیل کیا کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو مکمل آخری عشرہ, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رات نہیں آخری عشرہ مکمل وہ ليلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے. تو اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ مَن لَّمْ يَكُن لَّهُ قَدْرٌ صَارَ بِمُرَاعَاتِهَا ذَا قَدْرٍ, جس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں, جس آدمی کی کوئی قدر نہیں, اس رات کے قدر کو پا کر وہ آدمی قدر والا بن جاتا ہے. جو آدمی قابل قدر نہیں وہ اس رات کو پا کر قابل قدر بن جاتا ہے, اس لیے اس کو ليلۃ القدر کہتے ہیں. اور آخری جو ریزن ہے لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا كِتَابٌ ذُو قَدْرٍ, چونکہ اس رات میں قدر والی کتاب نازل ہوئی, اس رات میں قدر والی رحمت نازل ہوتی ہے, اس رات میں قدر والے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس لیے اس رات کو ليلۃ القدر کہتے ہیں. یہ 5 ریزن ہے کہ ليلۃ القدر کو ليلۃ القدر کیوں کہتے ہیں. محترم ناظرین و ناظرات, میں جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے سرسری طور پر رمضان کی خصوصیات اور آخری عشرے کے کچھ اہم باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. اب میں جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. آج کے ٹاپک میں اب تقریباً آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ ہے میرے پاس. زکوٰۃ کی تعریف, ڈیفینیشن, زکوٰۃ کی اہمیت, امپورٹنٹ, زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام, زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت, زکوٰۃ کے فائدے اور زکوٰۃ کے آداب. یہ 6 پوائنٹس پر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا. زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں فرض ہوئی. زکوٰۃ کی فرضیت ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پورا اسلام ایک ساتھ میں نہیں آیا. 23 سال میں اسلام مکمل ہوا, 23 ایئرس میں. تو حسب ضرورت, حسب حاجت, مناسبت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل کرتا گیا. تو اس طریقے سے زکوٰۃ جو فرض ہوا وہ سن 2 ہجری, ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے, میننگ, ڈیفینیشن آف زکوٰۃ. لفظ کے حساب سے ایز اے ورڈ زکوٰۃ عربی میں پاکیزگی, بڑھوتری, انکریزمنٹ اور برکت کے ہے.
لیکن شریعت کے حساب سے مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. یہ شریعت میں زکوٰۃ کا ڈیفینیشن ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے دینے والے کا، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، جو آدمی اپنی مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کا نفس، اس کا دل، اس کی روح پاک ہوتی ہے اور اس کا مال پاک اور برکت والا بن جاتا ہے. اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کا معنی کیا؟ پاکیزگی. اس کے دینے سے روح پاک ہوتی ہے. زکوٰۃ کا معنی کیا؟ پاکیزگی. اس کو دینے سے مال پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ کا معنی کیا؟ برکت. اس کو دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز میں 82 مرتبہ 82 ٹائمز نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. اللہ نے نماز کو زکوٰۃ کو الگ نہیں کیا. ایک امپورٹنٹ یاد رکھیے، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ ایک ساتھ میں ذکر کیا ہے. کتنی بار؟ 82 ٹائمز. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بار کہہ دینا کافی تھا. اللہ ہم لوگوں کو آرڈر دینے کے لیے ایک بار بولنا کافی ہے. ویسے بہت سارے احکامات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ایک ہی بار فرمایا، ایک 2 ہی بار فرمایا، لیکن نماز کے ساتھ میں 82 ٹائمز اللہ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بارے میں فرمایا. تو اب اس کا اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، پلر میں سے ایک رکن ہے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھا، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ. میں زکوٰۃ کی اہمیت بتا رہا ہوں. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے. اللہ سورہ اعراف میں فرمایا، آیت 165، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. میری رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور میں میری رحمت کو لکھ دیتا ہوں. جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے والوں کے لیے میں میری رحمت کو لکھ دیتا ہوں. یا اللہ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 165. زکوٰۃ دینا یہ بھائی چارے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. بردرہڈز، بھائی چارہ. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 11 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر تم نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تم دینی بھائی ہو. نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تم دینی بھائی ہو. اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہے؟ نماز ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو دینی بھائی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ زکوٰۃ کی امپورٹنٹ ہے. مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا چاہیے ان میں سے نمبر 1 زکوٰۃ ہے، امپورٹنٹ. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد و مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں،
ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل، یأمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکات ادا کرتے ہیں۔ سوسائٹی میں جن کاموں کو ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورتیں، ان میں سے ایک چیز زکات ہے۔ جنت الفردوس کے وارث بننے والے کی جو صفات اللہ نے بیان کیا قرآن میں، ان میں سے ایک زکات ہے۔ زکات کی پانچویں اہمیت بیان کر رہا ہوں میں، پانچویں اہمیت۔ جنت الفردوس کے وارث بننے والوں کے جو صفات، جو کیریکٹر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان میں سے ایک زکات ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 4، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جنت کے وارث بننے والے۔ کون سی جنت؟ جنت کی جو سب سے اعلیٰ ہے، جنت الفردوس کے وارث بننے والوں کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں۔ ابو ایوب، چھٹی بات، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ اس پر عمل کرنے سے میں جنت میں جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ چار چیزیں۔ تو جنت کو جانے کے لیے اللہ کے نبی نے چار چیزیں فرمایا، اس پر زکات ہے۔ یعنی زکات ادا نہیں کریں گے، مستحق آدمی، مالدار آدمی، صاحب نصاب آدمی زکات ادا نہیں کرے گا، وہ جنت فردوس کا وارث نہیں بنے گا۔ صاحب مستحق آدمی زکات ادا نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا؟ سوال کیا ہے؟ میں جنت میں جانا، جنت میں جانے کے لیے، دخول جنت کے لیے چار چیزیں بتائے، اس میں سے ایک زکات ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں سورہ مومنین آیت میں 4 میں کیا فرمایا؟ جنت میں جانے کے لیے ایک زکات ہے۔ یہ زکات کی اہمیت ہے۔ ساتویں چیز، زکات ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا سورہ روم آیت نمبر 39، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو مال تم لوگوں میں دیتے ہو بڑھنے کے لیے، یعنی رشوت، سود، وما آتیتم من ربا، جو سود، جو سود کے لیے جو تم انویسٹ کرتے ہو تاکہ وہ مال بڑھ جائے، تو حقیقت میں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ وما فلا یربو عند اللہ، وہ جو ہے اللہ کے پاس بڑھتا نہیں ہے۔ بلکہ وما آتیتم من زکات، جو زکات تم دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ، فاولئک هم المضعفون، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے مال میں برکت دینے والا ہے، ان کے مال کو ڈبل ٹریبل بلکہ بے حساب بڑھانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں، یہ اللہ کا آرڈر ہے قرآن میں کہ جو سود میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں دیتا، سکون نہیں دیتا، راحت نہیں دیتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اس میں کمی کرتا ہے، لیکن زکات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انکریز کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ یہ زکات کے امپورٹنس ہے۔ کچھ باتیں تھیں جو زکات کی اہمیت ہے۔ زکات نہ دینے والے کا انجام، زکات نہ دینے والے کا انجام، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ زکات کو نہ دینا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ زکات ادا نہ کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔
नंबर 1 ज़कात का मुनकिर, इनकार करने वाला, भाई ज़कात वक़ात कुछ नहीं है, मैं मेहनत से कमाया मैं क्यों दूंगा, पैसा मेरी मेहनत है, यानी ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है, तो ऐसा आदमी इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसका इस्लाम खत्म हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। नंबर 2 ज़कात के फर्जियत का कायल है, मानता है लेकिन देता नहीं है, बखीली की वजह से अदा नहीं करता है। जैसे लोग जो है नमाज को मानते कि नमाज फर्ज है, ईमान लाते लेकिन पढ़ते नहीं, वैसे ज़कात को मानते लेकिन अदा नहीं करते, तो ऐसे लोग फासिक हैं, फाजिर हैं, और अल्लाह के पास उनके लिए बहुत खतरनाक अजाब भी है। तो ये ज़कात का ना देना 2 किस्म का हुआ। ज़कात के इनकार करने वालों के खिलाफ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जिहाद किए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब वो खलीफा बने तो उन्होंने ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया, जो ज़कात का इनकार करेगा उसके खिलाफ में जंग करने वाला हूं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछे, या अमीर अल मोमिनीन, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, क्या उसके खिलाफ जंग करेंगे? इसलिए कि जिहाद, क़िताल ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये गैर मुस्लिम के खिलाफ है, हमारे दुश्मनों के खिलाफ जंग होती। तो उमर बिन खत्ताब का क्वेश्चन क्या था, डाउट है, अय अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो ज़कात का इनकार करते हैं लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे ना, मुसलमान है ना, तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं उनके खिलाफ आप जंग करते। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया, देखिए जवाब सुनिए, वल्लाही, अल्लाह की कसम, मैं हर उस शख्स से क़िताल करूंगा, जंग करूंगा जो नमाज और ज़कात में फर्क करता है। यानी मैं नमाज पढ़ूंगा, ज़कात नहीं दूंगा, ऐसा जो बोलेगा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, ये मेरी हदीस नहीं है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। उसी तरीके से अबू बकर ने फरमाया, वल्लाही लौ मनऊनी इक़ालन कानू युअद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइही। अगर कोई आदमी नबी के जमाने में एक रस्सी भी अगर ज़कात देता था, यानी उसका माल इतना है कि उसकी ज़कात सिर्फ एक रस्सी बनती है, अगर वो एक रस्सी भी देने से इनकार करेगा उसके खिलाफ मैं जंग करूंगा। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है। हम जानते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कितने नरम आदमी हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नरम मिजाज के आदमी है, बहुत नरम तबीयत के आदमी है, लेकिन जो ज़कात का इनकार करेगा, जो ज़कात अदा नहीं करेगा, उनके खिलाफ ऐलान जंग फरमाते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 34 में फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना और चांदी का खजाना रखते हैं, उनके पास सोना है, उनके पास चांदी है और निसाब को पहुंच चुका है और अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, बखीली करते हैं, उन्हें दर्दनाक खतरनाक अजाब की खबर पहुंचाइए। ये किसकी बात है? अल्लाह की बात है। सूरा तौबा आयत नंबर 34। अल्लाह ताला उसी सूरा तौबा आयत 35 में फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। सूरह तौबा आयत नंबर 35। जिस दिन उस खजाने को दोज़ख के आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियां, उनके पहलू, उनके पट्टे दागी जाएंगी और उनसे कहा जाएगा, ये है जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना रखा था, बस अपने खजानों का मजा चखो। यानी जिस माल का, जिस सोने का, जिस चांदी का, जिस जमीन का, जिस दौलत का आदमी निसाब को पहुंचने के बाद ज़कात अदा नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स का अंजाम जहन्नम में कैसा होगा, अल्लाह नक्शा खींचा है सूरह तौबा आयत नंबर 35। उसी तरीके से अल्लाह के नबी
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں ہے، کتاب الزکات، حدیث نمبر 1403، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اور وہ آدمی اس مال میں زکات ادا نہیں کیا، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا، وہ آدمی اس مال میں زکات ادا نہیں کیا، اس مال کی زکات نہیں نکالی، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر جو سیاہ نقطے ہوں گے، اور یہ سانپ اس کے گلے کا توخ بن جائے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، یعنی وہ سانپ اس کے دو جبڑے رائٹ اور لیفٹ سائڈ دونوں طرف پکڑے گا اور ڈسے گا، اور اس کا جو زہر ہے وہ انسان کے خون میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سانپ ڈسنے کے بعد کہے گا، میں ہوں تیرا مال، انا مالک، میں ہوں تیرا مال، جس کو تو جمایا، جس کو تو خزانہ بنایا، سانپ کی طرح تو دنیا میں اس مال پر بیٹھا، بخیلی کیا، حقداروں کو نہیں دیا، حق ادا نہیں کیا، زکات نہیں نکالا، اب میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، بول کے وہ سانپ اس کو ڈسے گا۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران آیت نمبر 180 تلاوت کیے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی کو مال دیا، سونا دیا، چاندی دیا، پیسہ دیا، اور وہ اس میں زکات نہیں نکالا، تو وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی گنجا سام بن کر اس کے گلے میں آئے گا قیامت کے دن، اور اس کو دونوں طرف ڈسے گا، جس کا زہر اس کے جسم میں پہنچ جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی یہ آیت تلاوت کی۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنا فضل عطا کیا، یعنی فضل سے مراد مال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو فضل کہا ہے، اس کا مطلب مال بری چیز نہیں ہے، مال کمانا برا نہیں ہے، مال حاصل کرنا برا نہیں ہے، بلکہ مال کو کمانے کے بعد، مال جمع کرنے کے بعد، مال حاصل ہونے کے بعد اس میں زکات نہ نکالنا برائی ہے، غریبوں کا حق نہ دینا برائی ہے، اللہ کے قانون کو اپلی نہ کرنا برائی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں مال کو فضل کہا۔ اللہ نے جس کو اپنا فضل دیتا ہے، مال دیتا ہے، اور اس میں وہ زکات ادا نہیں کرتا، بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، ہوا خیر لہم، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پہ بھلائی ہے، میں نے زکات نہ دیا تو میرا مال بچ گیا، ایسا نہ سمجھے۔ جو آدمی اپنے مال میں زکات نہیں دیتے، وہ اس گمان میں نہ رہے کہ وہ بہتر میں ہے، وہ خیر میں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر چیز ہے، وہ ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ مال جس میں وہ زکات ادا نہیں کیے، وہ ان کے گلے میں توق پہنایا جائے گا۔ یہ توق کس قسم کا رہے گا؟ وہ اللہ کے نبی بخاری کی حدیث میں فرما دیے ہیں کہ سانپ کی شکل میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آراز کا، زمین اور آسمان کا خزانہ اور میراث۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، مسلم شریف کے ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، دنیا میں بندہ
میرا مال کہتا ہے، مال کے پیچھے پڑتا ہے، اور مال حاصل ہونے کے بعد مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ نہیں دیتا، مال کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مالی میرا مال ہے، انما لہ من مالہ ثلاث، حقیقت میں بندے کا جو مال ہوتا ہے وہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں ہی حقیقت میں بندے کا مال ہے۔ ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا وہ اس کا مال ہے۔ ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا تو اس کے جسم کو پہنچ گیا، اس سے خون بنا جس سے اس کو فائدہ ملا۔ آدمی مال کمایا، اس سے کھایا، کھانے کے بعد جسم میں گیا تو جس سے اس کا خون بنا، وٹامنس بنے، تو اس کو فائدہ حاصل ہوا، تو یہ اس کا مال ہے۔ او لبس فابلا، یا وہ پہنا اور وہ پرانے ہو گئے کپڑے، آدمی کپڑے پہنتا ہے جس سے وہ اپنا جسم کو ڈھانپتا ہے۔ اب اس کا وسیع معنی لیں گے تو گھر بھی کپڑا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، بارش سے، دھوپ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہم پہنے جس سے ہم فائدہ اٹھائے تو وہ ہمارا ہے۔ او اعطا فاقتنع وادخر لآخرتہ، یا جو مال کمایا اور خرچ بھی کیا، زکوٰۃ بھی نکالا، صدقہ و خیرات بھی کیا، وادخر لآخرتہ، تو وہ سیو کیا، بینک بیلنس، آخرت کے بینک بیلنس میں ہے، وہ اس کا مال ہے۔ تو اس کا مال جو آخرت کے لیے سیو ہوا، جمع ہوا، وہ مال اس کا ہے۔ وما سوا ذالک، ان 3 کے علاوہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 مال کے علاوہ، نمبر 1 مال کھایا، غذا بنی، خون بنا، اس کے جسم کو فائدہ پہنچا، نمبر 2 پہنا، اس سے فائدہ اٹھایا، یہ اس کا مال ہے، نمبر 3 وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا، وہ اس کا مال ہے۔ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو مال ہمارے پاس ہے، فہو ذاہب، وہ مال تو جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وتارکہ للناس، خود جو آدمی کمایا وہ خود اس مال کو چھوڑ کے جانے والا ہے، لوگوں کے لیے، وارثین کے لیے، بچوں کے لیے۔ اور اس مال کبھی کبھی اگر بچے دیندار ہیں، نیک ہیں، وہ بچوں کو دیندار بنایا، نیکوں کو بچوں کو اللہ والا بنایا، بچوں کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والا بنایا، تو وہ بچے اس مال کو تقسیم کر لیں گے، بانٹ لیں گے، لیکن مال تیرا نہیں نا۔ اگر بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، بچوں کا ایمان اور نیت بگڑ گئی، تو تیرا چھوڑا ہوا وہ مال جھگڑے کا، فتنے کا، فساد کا سبب بنے گا۔ جس مال کو تو محنت سے کمایا، جس مال سے تو محبت کیا، جس مال کو تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالا، وہ مال تجھے تو نہیں ملا، تیرا انتقال تو ہو گیا، تو مر چکا۔ اب اس مال سے تیرے بچے جھگڑنے لگے، ان میں دشمنی پیدا ہو گئی، فتنے کا، فساد کا، جھگڑے کا سبب بنا وہ مال۔ تو اصل جو مال ہے وہ ہمارا صرف 3 ہے۔ نمبر 1 جو ہم کھائے وہ ہمارا مال ہے، نمبر 2 جو ہم پہنے وہ ہمارا مال ہے، نمبر 3 جو ہم آخرت کے لیے رکھا، یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دے کر، وہ ہمارا مال ہے۔ جو بچ گیا وہ ہمارا مال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مر گئے تو وہ دوسروں کو چلا گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ مال کمانا غلط نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ہم جیسے ملاؤں کی بات سن کر جو ہے، نہیں، مال کمانا غلط نہیں ہے، عثمان غنی بہت مالدار تھے، ہم کو ہر وقت مال کی ضرورت ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو مال کی ضرورت ہے، کپڑے پہنانا مال کی ضرورت ہے، ہاسپٹل میں جو ہے آج کا جو دور ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، عقیقہ مال کی ضرورت ہے، بچوں کی ایجوکیشن مال کی ضرورت ہے، پیدا ہونے سے لے کر وفات تک مال کی ضرورت ہے۔ کمانا غلط نہیں ہے، حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے کمانا چاہیے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا ایک سسٹم رکھا، اس سسٹم کو فالو نہ ہونا غلط ہے، اس سسٹم کو ہم فالو ہونا ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم، صدقہ و خیرات کا سسٹم، انفاق فی سبیل اللہ کا سسٹم، اس سسٹم کو فالو ہونا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو فالو ہوں گے تو دنیا میں کوئی غریب نہیں بچے۔
ہر دن زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہیں. ایک حدیث میں ہے, یہ حدیث بخاری شریف کی ہے, کتاب الزکوٰۃ. ہر دن 2 فرشتے ہر دن صبح نازل ہوتے ہیں. ایوری مارننگ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. 360 دنوں میں سے ہر دن کی بات ہے, ایوری ڈے. ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. ہر دن صبح میں اپنے اللہ کے بندوں کے پاس 2 فرشتے اترتے ہیں. فیقول احدہما, ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے, اللہم اعط منفقا خلفا, اے اللہ جو تیرا بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, اے اللہ اعط منفقا خلفا, اے اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. جتنا اس نے خرچ کیا اس کا ڈبل دے, ٹریبل دے, اضعافا مضاعفہ دے, دنیا میں بھی دے, آخرت میں بھی دے. یہ معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں, گنہگار انسان نہیں. اللہ کا فرشتہ ہر دن صبح میں اللہ سے دعا مانگتا ہے, اے اللہ جو تیرا بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو تو اور عطا کر, دنیا میں بھی دے, اس کی مال میں برکت, اس کے رزق میں برکت, اس کے جسم میں برکت, اس کی صحت میں برکت, اس کے اولاد میں برکت, آخرت میں بھی برکت. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے, اللہم اعط ممسکا تلفا, اے اللہ جو تیرا مال پا کر, تیرا مال جمع کر کے خرچ نہیں کرتا, بخیلی کرتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, صدقہ و خیرات نہیں کرتا, اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے, اس کے مال کو ضائع کر دے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 فرشتوں کی دعا قبول نہیں کرتا؟ تو پھر مال برباد کیسا ہوتا؟ الگ الگ شکلیں ہیں اس کی. ایک طرف سے شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دے کر پیسہ بڑھ گیا, صدقہ و خیرات نہ کر کے پیسہ سیو ہو گیا, صدقہ کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے, ایسا اس کو دکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مختلف آفتوں سے, بلاؤں سے, پریشانیوں سے, نقصان سے, بیماریوں سے اس مال کو ختم کر دیتا ہے. تو بہرحال ہر دن صبح 2 فرشتے آتے ہیں, ایک جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے حق میں خیر کا, بھلائی کا, سکون کا, راحت کا, ڈبل ٹربل ہونے کا وہ فرشتہ دعا کرتا ہے. دوسرا فرشتہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا, صدقہ نہیں کرتا, ان کے خلاف بد دعا کرتا ہے. محترم ناظرین و ناظرات, بہت سارے واقعات بھی ہیں. کہ ایک حدیث ہے, آیت ہے سورہ محمد آیت نمبر 38, ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تقولوا ليستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. سبحان اللہ, بہت خطرناک آیت ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 38, جو اپنے ہا انتم ہؤلاء تدعون, تم کو بلایا گیا, تم کو لایا گیا, لتنفقوا فی سبیل اللہ, تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ نے جو مال دیا, جو سونا دیا, جو چاندی دیا, جو عہدہ دیا, جو پیسہ دیا, جو دولت دیا, کیوں دیا؟ لتنفقوا فی سبیل اللہ, تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے لیے مالداروں کو مال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے غریبوں کو مال سے محروم کرتا ہے. اب اللہ مالداروں کو حکم دے رہا ہے کہ تم فی سبیل اللہ, تم کو مال اس لیے دیا گیا, تم کو پیسہ اس لیے دیا گیا, سونا و چاندی اس لیے دیا گیا کہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو, غریبوں کو ان کا حق دو. فمنکم من یبخل, لیکن تم میں کے بعض لوگ اس میں بخیلی کرتے ہیں, خرچ نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں نکالتے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی, جو اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ اپنے نفس کی بخیلی میں ہے, اپنے نفس کو بخیلی کر رہا ہے. واللہ الغنی, اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار ہے, اللہ کو مال کی ضرورت نہیں, اللہ کو پیسے کی ضرورت نہیں. وانتم الفقراء, غریب تو فقراء تو تم ہو. وان تتولوا ويستبدل قوما, اگر تم اپنی اس عادت کو نہیں بدلو گے, تم اس عادت کو نہیں بدلو گے, اللہ مال دیا, آپ کا مال زکوٰۃ تک پہنچا, سونا چاندی پیسہ بینک بیلنس,
जायदाद, प्रॉपर्टी ज़कात को पहुंच गई, तुम ज़कात अदा नहीं करेंगे, यस्तब्दिल कौमन, अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को खत्म कर देगा, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुमको निकाल के, तुमको खत्म करके, तुमको बर्बाद करके दूसरों को लाएगा, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम जैसे नहीं रहेंगे। तो अल्लाह इनको खत्म करके उनकी जगह में दूसरों को लेकर आएगा। ये आयत है इस हदीस में, जो माल की ज़कात अदा नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन इकराम, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोगों की सोच ये होती है कि भाई ज़कात क्यों दूं, मेरा माल है, मेरी मेहनत है, रात दिन मेहनत किया, प्लान किया, खून पसीना एक किया, बहुत सारी मेहनतों के बाद, मशक्कत के बाद माल जमा हुआ, तो मैं क्यों दूं? हकीकत में माल जो है वो अल्लाह का है। हम मेहनत करते हैं, मेहनत हम करते हैं, लेकिन देने वाला अल्लाह है। एक आदमी का दुकान ओपन किया, तो क्या दुकान का ओपन करना, दुकान में सामान रखने से बजाते खुद फायदा हो जाएगा? ग्राहक आना चाहिए, कस्टमर्स। कस्टमर कौन भेजता है? वो अल्लाह भेजता है। तो इस तरीके से, तफसील के लिए वक्त नहीं है, तो माल अल्लाह का है, माल अल्लाह ने दिया। माँ के पेट में बच्चे को रिज़्क़ कौन देता है? बताते खुद डायरेक्ट, ना बाप देता है ना माँ देती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ना भी पेट के जरिए, माँ के पेट में बच्चे को जो है उस नाफ के जरिए, एक नलकी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला औरत का जो माहाना खून है उसको बंद करके, उसको ग़िज़ा बना के, एक नलकी के जरिए माँ के पेट में अल्लाह तबारक व तआला ग़िज़ा पहुंचाता है। पैदा होने के बाद वो नलकी बंद हो गई। जिस एक रास्ते से माँ के पेट में बच्चे को रिज़्क़ पहुंचता था, वो एक रास्ता बंद हुआ, तो अल्लाह ताला उस बच्चे के लिए दो रास्ते ओपन कर दिया। अल्लाह ताला जो है माँ के सीने में दो रास्ते बनाया कि ये बच्चा वहां से उसको रिज़्क़ लेता है। माँ के पेट में उस बच्चे के लिए अल्लाह ने एक रास्ता खोला। जब एक रास्ता बंद हुआ, तो अल्लाह ने पैदा होने के बाद उस बच्चे के लिए दो रास्तों का इंतजाम किया। जब बच्चा बड़ा होता है तो दो क्या चार रास्ते बनाता है, दो हाथ दो पैर देके, बल्कि उससे ज्यादा रास्ते बनाता है, अकल देके, इल्म देके, आंख देके, बहुत सारे उसको बुद्धि देके। तो इस तरीके से जो है माल वो अल्लाह का है। अल्लाह के माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए अल्लाह के नबी के साथ, उनके साथ में 40,000 दिरहम थे। 40,000 दिरहम, उस जमाने में दिरहम चांदी के होते थे। 40,000 दिरहम थे। जब मक्का से मदीना को आए तो मदीना पहुंचते पहुंचते उनके पास 5,000 दिरहम बचे हैं। यानी मक्का से मदीना पहुंचने के बाद रास्ते में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 35,000 दिरहम खर्च कर दिए अल्लाह के रास्ते में। उसी तरीके से जंग तबूक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे का ऐलान किए, सदका और खैरात का, ज़कात का। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पूरा असासा, जो बैलेंस था पैसा उसका नहीं, घर का पूरा असासा, फर्नीचर, घर में क्या क्या है, घर में 2 बेड है तो 1 बेड, 4 लिबास है तो 2 लिबास, 50 किलो खजूर है तो 25 किलो, घर के हर चीज का 2-2 हिस्से किया। अगर पीने के 2 घड़े हैं पानी के तो 1 घड़ा, घर के मुकम्मल, घर के जो असासा है, जो उसका प्रॉपर्टी है घर का, मुकम्मल घर का आधा हिस्सा करके आधा लेके आए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पूरा असासा लेके आए। अल्लाह अकबर। असासा, जो उनके पास पैसा बैलेंस है वो नहीं, जो बचा हुआ है उसमें से नहीं, पूरा असासा लेके आ गए। अल्लाह के नबी पूछे, या अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, घर में अल्लाह को, उसके रसूल को रख के आया। उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आए, 100 ऊंट लेके आए। आज भी
آج بھی عرب میں جس عربی کے پاس 100 اونٹ ہے وہ مالدار ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ آج سے 1400 سال پہلے جنگ تبوک میں 100 اونٹ لے کے آئے. اس کے بعد پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آیا, پھر گئے پھر 100 اونٹ لے کے آئے, پھر تیسری بار گئے پھر 100 اونٹ لے کے آئے, 300 اونٹ لے کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, داماد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, تو داماد یعنی عثمان غنی داماد ہونا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داماد کے اس خرچ کی کیفیت کو دیکھ کر تمتما رہا ہے اللہ کے نبی کا چہرہ. اس کے بعد عثمان غنی چپکے سے ہلکے سے ایک تھیلی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رکھی. پوچھا اے عثمان یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ 1000 دینار ہے. 1000 دینار, محترم حضرات, دینار سونے کا سکہ, گولڈ کوئنس دینار. آج کے جیسا دینار درہم جو ہے کرنسی کے نوٹ نہیں, نبی کے زمانے میں دینار گولڈ کی کرنسی ہوتی تھی. تو 1000 دینار عثمان غنی جو ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں جنگ تبوک کے لیے. تو لہٰذا 300 اونٹ پلس 1000 دینار, آج کے حساب میں اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو وہ کروڑوں دینار میں اس کے بعد چلی جاتی, کروڑوں. تو اللہ کے نبی کی ساری سیرت ہم پڑھیں گے تو صحابہ اکرام صرف فرض زکوٰۃ ہی نہیں, فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کا جو ہے بے شمار و انبار لگا دیتے تھے. اس کی ایک زندہ مثال تھے صحابہ اکرام. اسی طریقے سے میں آخری بات بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں, میرے خیال سے میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہم عام طور پر جو ہے سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اور وہ سچ بھی ہے. کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا, صحابیات فاطمہ رضی اللہ عنہا, یہ لوگ جو ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, 3 بھوکے تھے, چولہا نہیں سلگتا تھا. بات صحیح ہے, غریبی کی وجہ سے نہیں, غریب تھے, کھانا ایسا نہیں تھا. غریبی تھی کبھی کبھار, لیکن ان کے پاس بے شمار دولت آتی تھی تو وہ رکھتے نہیں تھے, وہ مکمل خرچ کر دیتے تھے. اس کو بولتے ہیں زہد. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت سارے ہیں. صرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور ان کا صدقے کی صفت, صرف اس ٹاپک پر جو ہے ایک پروگرام ہو سکتا ہے. تو بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے عبداللہ بن زبیر, ان کے بھانجے, عبداللہ بن زبیر عائشہ کے بھانجے, تو وہ ایک بار جو ہے 1 لاکھ درہم, اللہ کے نبی کے بعد ابوبکر, عمر, عثمان, علی کے خلافت کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 1 لاکھ درہم بھیجتے تحفہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت روزے سے ہے, تو ام المؤمنین شام تک مکمل پیسہ صدقہ و خیرات کر دیے. جب افطار کا وقت آیا تو بریرہ رضی اللہ عنہ, ان کی خادمہ, ان سے پوچھا اے بریرہ افطار کے لیے کچھ ہے کیا؟ بولے کہ اے ام المؤمنین, آج تمہارے پاس 1 لاکھ درہم آئے, مکمل آپ خرچ کر دیے, آپ روزے سے ہیں, اگر 1 دینار رکھ لیتے, 1 درہم, افطار کو کچھ روٹی آپ کو مل جاتی. تو ام المؤمنین نے فرمایا اگر مجھے یاد ہوتا تو میں 1 درہم رکھ لیتی. روزے کی حالت میں بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا افطار کا بھی خیال نہیں کیا اور مکمل مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اس قسم کے بے شمار مثالیں امہات المؤمنین کے متعلق, صحابہ کے متعلق بہت سارے ہیں. میرے خیال سے وقت ختم ہو چکا ہے. اب آج کا جو سبق کا جو خلاصہ تھا آج کے درس کا, میں نے رمضان کی خصوصیات ہم بتایا, اس کے بعد آخری عشرہ کا جو اہم چیزیں ہیں وہ بتایا ہوں, اور زکوٰۃ کا جو ڈیفینیشن ہے, اور زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے, اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو انجام ہے وہ میں نے بتایا. اب زکوٰۃ کے آداب کیا ہیں اور زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں, اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ, مجھے بولنے سے زیادہ, آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر مالدار کو اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنے اور غریبوں کو, مسکینوں کو, فقیروں کو ان کا حق ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے سسٹم کو
फॉलो होने का हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला हम तमाम को दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमाए। आप लोग जो है अब तक मेरा दर्स सुन रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के इस सुनने को, आप लोगों के इस बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस बोलने को, आपके इस सुनने को आखिरत का के नजात का सबब बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को रमजान के महीने को पाने और पाकर अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। और आखिर में आप तमाम लोगों का, जिन्होंने मुझे आज के इस प्रोग्राम में कुछ बातें बताने का अपॉर्चुनिटी, मौका इनायत फरमाया, खुसूसन हमारी दीदी बाजी अफरोजा बाजी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है हमें उस लायक समझा। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम को की ज़िंदगियों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम की उम्र में बरकत दे, आपके रिज़्क़ में भी अल्लाह बरकत दे। अल्लाह आप तमाम को दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमाए। अल्लाह आप लोगों को शादाब रखे, आदाब रखे, खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारी सी बहनों, ये थे हमारे मौलाना हबीब शेख और हबीबुर रहमान भाई, जो ज़कात, रमज़ान और आखिरी अशरे के बारे में बेहतरीन अंदाज में कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें सुना रहे थे। अल्लाह ताला हम तमाम बहनों को इन सुनी हुई बातों का सही समझने और समझने का तरीक़ा और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मैं उस्तादुल कुरान की जानिब से और तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से आप उस्ताद मोहतरम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मसरूफियात के बावजूद आपने हमारी दावत को कबूल किए और हमें बेहतरीन इल्म से नवाजा। अल्लाह ताला आपके ज़रिए उम्मत को और इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आपको रिज़्क़ में और औलाद में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपको सेहत व आफ़ियत अता करे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं फिर से आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी दावत को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। प्यारी सी बहनों, आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है। वो ये है कि इंशाल्लाह हम लोग मार्च 1 से दौरे कुरान शुरू करेंगे, जो इंडिया कुवैत के टाइमिंग्स के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा और इंडिया के टाइमिंग्स के मुताबिक 1:30 शुरू होगा इंशाल्लाह। इसके लिए आप सब कमर बांध लीजिए और अपने लिए कुरान और पॉइंट्स नोट करने के लिए अपनी कॉपी, पेन, हाइलाइटर्स वक्त जमा कर लीजिए। उस टाइम से पहले अपना खाना पीना सब कर लीजिए, कॉफ़ी चाय लेके बैठिए इंशाल्लाह। और इसके साथ अपनी बहनों को, बेटियों को और रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को दावत देना ना भूलिएगा। और आप सब इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और ये मौके को ज़ाया ना कीजिए। और दूसरा ऐलान ये है कि हमारी तजवीद क्लास जो कोर्स हो रहे थे वो फर्स्ट ग्रुप का ख़त्म हो गया है इंशाल्लाह, और दूसरा ग्रुप हमारा शुरू होने वाला है मार्च सेकेंड वीक से, जो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसकी उस्ताज़ा हमारी सिद्रा बहन है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूँगी और जो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो प्लीज़ इस क्लास में ज्वाइन करिए। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ना इसके लिए कोई टाइमिंग्स है, ये रिकॉर्डिंग पे चलेगा इंशाल्लाह। आपका अगर है तो आप रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा और फिर उस्ताज़ा भी आपको रिकॉर्डिंग करके आपको उसको जो भी फॉल्ट्स है, जो भी इम्प्रूवमेंट है वो बताएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने और समझने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सब बहनों का जो आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए और इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह आप सब इस प्रोग्राम से मुफीद हुए होंगे। आप सबका आना, वक्त लगाना अल्लाह कबूल फरमाए और आखिरत में निजात का सबब बने। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह हम सब 1 मार्च को मिलते हैं। तब तक के लिए मैं इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।